काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है कि जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ। जो किताब पढ़ने का शर्फ हासिल हो रहा है और परवरदिगार आलम ने तौफीक दी है, वो किताब है कलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, शरह नहजुल बलागा, जिल्द अव्वल। और हम पहुँचे हैं खुतबा नंबर 28 के दूसरे हिस्से तक, जिसका तर्जुमा हम पढ़ चुके थे। अब शरह व तफसीर है पेज नंबर 183 पर। आइए शुरू करते हैं। शरह व तफसीर। छठे नुक्ते में हज़रत इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम ने एक अहम मसले को उठाया है जिससे अक्सर लोग गाफिल हैं, और वो ये है कि आपने फरमाया अला फ़अमलू फिर रग़ियती कमा तालमूना फिर रहबती, आगाह रहो जैसा कि खौफ और मुसीबत के वक्त खुदा के हुक्म पर अमल करते हो, आराम के वक्त भी अमल करो। खुदा परस्ती ये नहीं कि मुश्किलात के वक्त खुदा को याद करें और उसके लुत्फ़ व करम से लुत्फ़ अंदोज़ हो, मगर जब इन मुश्किलात का तूफ़ान थम जाए तो उसे फरामोश करें। अगर ऐसा होता तो मुशरिक और बुत परस्त भी जाहिलियत के ज़माने में खुदा के मुखलिस बंदे होते, क्योंकि कुरान उनके बारे में फरमाता है फ़इज़ा रकबू फिल फुल्की दावल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीना फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री इज़ाहुम युशरिकूना। जब वो कश्ती पर सवार हुए दरिया की तलातुम खेज़ मौजों में फंस गए तो खुदा को इखलास से पुकारा, लेकिन जब खुदा ने उन्हें खुशकी पर पहुंचाया और निजात दी तो अपने शिर्क की तरफ वापस पलट गए। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 65 है ये। इसी किस्म के अफराद के लिए एक दूसरी जगह इरशाद हुआ व इज़ा मस्सकुमुज़्ज़र्रु फिल बहरी ज़ल्ला मन तदऊन इल्ला इय्याहु फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्री आरज़तुम व कानल इंसानु कफूरा। और जब समंदर में तुम्हें मुसीबत लाहक होती है तो वो सब बुत तुम्हारे ज़हनों से गुम हो जाते हैं जिनकी तुम परस्तिश करते रहते हो, सिवाय इसी अल्लाह के जिसे तुम उस वक्त याद करते हो। फिर जब वो अल्लाह तुम्हें बचाकर खुशकी की तरफ ले जाता है तो फिर इससे रूगर्दानी करने लगते हो और इंसान बड़ा नाशुक्रा वाक़ हुआ है। सूरह इसरा की आयत नंबर 67 और पेज नंबर है 184। मुश्किलात व तकालीफ के आने के बाद खुदा की तरफ रुख करना कोई फ़ख्र की बात नहीं, बल्कि फ़ख्र इसमें है कि आराम, राहत और सलामती के वक्त इंसान खुदा को याद करे और अपनी गर्दन में बंदगी का तौक डाल ले। वो लोग जो इन औकात में खुदा को याद करते हैं, खुदा उन्हें सख्ती और तकलीफ़ के दिनों में अपने लुत्फ़ व करम से महरूम नहीं करता है। खालिस ईमान की अलामत यह है कि इंसान सेहत, बीमारी, जवानी, पीरी, फ़क्र व गना, शिकस्त व कामरानी, आज़ादी व क़ैद, यानी तमाम हालतों में खुदा की याद में रहे और इसके सामने सर तस्लीम खम करे। इसीलिए अंबिया इकराम, इमामों और पेशवायान को हम देखते हैं कि तमाम हालतों में खुदा की याद में रहते हैं। अमीरुल मोमिनीन के हालात को देखें कि जब आप गोशा नशीन हो गए थे और ज़ाहिरी तौर पर एक जगह महदूद हो गए थे, और वो वक्त के जब आप तख्त हुकूमत पर फाइज थे, दोनों किस्म के हालात में यकसा नज़र आते हैं। रात की इबादतों में अल्लाह से राज़ो न्याज, बेकसों और बेसहारा लोगों की मदद को पहुँचना, दुनिया की नस्बत, ज़हद व तक़वा आपकी ज़िंदगी की दोनों हालतों में ज़ाहिर और आश्कार थी।
7वें नुक्ते में भी तमाम इंसानों को तंबीह करते हैं और फरमाते हैं अला व अन्नी लम अराका लजन्नती नामा तालिबुहा वला कन्नारी नामा हारिबुहा। जान लो मैं हरगिज़ किसी चीज़ को बहिश्त की तरह नहीं देखता हूँ कि जिसका के तलबगार ख्वाबे गफलत में हो। जान लो मैं हरगिज़ किसी चीज़ को बहिश्त की तरह नहीं देखता हूँ कि जिसके तलबगार ख्वाबे गफलत में हो, और जहन्नुम ऐसी चीज़ है कि जिससे भागने वाले ख्वाबे गफलत में हो। यानी मौला ये कहना चाह रहे हैं, और मौला ये कह रहे हैं कि बहिश्त जो कि इतनी कीमती चीज़ है और जिसका तलबगार हर एक को होना चाहिए, और लोग तलबगार हैं भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो उस अंदाज में सही और कोशिश और उनकी वो जुस्तजू नहीं है कि जो होनी चाहिए वो ख्वाब गफलत में है। और हालांकि जहन्नुम जो है वो ऐसी जगह है कि जिससे ख्वाब गफलत में होना चाहिए, उससे भागना चाहिए। कुछ अफराद को देखते हैं, अब आगे इरशाद फरमाते हैं कि कुछ अफराद को देखते हैं कि जब इन्हें एक छोटा सा सफ़र पेश आता है जिसमें थोड़ा सा मादी फ़ायदा हो तो रात के अंधेरे में नींद से बेदार हो जाते हैं, या जब थोड़ा सा जज्वी ख़तरा पेश आता है तो वो सोने नहीं पाते। डिस्क्रिप्शन अब इस जुमले की, इस हालत में कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स बहिश्त हमेशा रहने वाला घर है और ये ऐसी नेमत है कि जिससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती, उसका तलबगार हो कोई शख्स, या दोज़ख की आग, इससे बड़ी रंज और तकलीफ़ की मिसाल नहीं मिलती, उससे खौफज़दा हो और यूं ख्वाब गफलत में मगन हो जैसे सब कुछ ठीक हो रहा हो। ये ख्याल मुमकिन है दूसरी दुनिया के बारे में ईमान की कमज़ोरी से पैदा हो, या ज़ाती ज़र्क बर्क और दिलकश नज़ारों और दुनियावी फ़ायदों में गर्क होने की वजह से पैदा हो। बहरहाल रहबरान इलाही की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को ख्वाब गफलत से बेदार करें, ईमान की बुनियादों को तक़वियत देकर और इस फ़ानी दुनिया के सूद व ज़िया के ख़दशों को मिटाकर इन्हें उनके असल मकसद और ज़िम्मेदारियों से आशना करें। 8वें नुक्ते में इसी सिलसिले के एक अहम मसले की तरफ इशारा फरमाया, अला व इन्नहु मन ला यनफ़अहुल हक़्क़ु यज़ुर्रुहुल बातिलु व मन ला यस्तक़ीमु बिहिल हुदा यजुर्रु बिहिज़ ज़लालु इलर रदा। जान लो जो हक़ से इस्तिफ़ादा नहीं करता, इसे बातिल से मिलने का ज़ियान उस दामनगीर होगा, और जिसे नूर हिदायत राह रास्त पर ना लाए उसे गुमराही हलाकत की बाती में धकेल देगी। पेज नंबर 185। हिदायत राह रास्त पर ना, इस गुफ्तगू का असल मफ़हूम उस वक्त रोशन होगा जब हम हक़ व बातिल की वाज़ेह तारीफ़ से आशना हों। हक़ हकीकतों को कहा जाता है, ख्वाह वो हक़ तकवीनी हो या तशरीई। हक़ तकवीनी इस जहाँ की हकीकतें हैं, जबकि इसके मुकाबिल बातिल सराब ख़यालात और तोहमात ऐसे मौजूदात के जो फ़कत ख़याली दुनिया में वजूद रखते हैं। तशरीई दुनिया में हक़ से मुराद वो इम्तियाज़ात और इलाही क़वानीन हैं जो अफराद या गिरोहों के लिए इनकी ज़ाती सलाहियतों की बुनियाद पर मुकर्रर किए गए हैं, और बातिल कानून के लिबास में क़वानीन को तोड़ने, आज़ादी के तलबगारों के रूप में आज़ादियों को सल्ब करने, अदल की छतरी तले अदालत की धज्जियाँ उड़ाने को कहते हैं। ज़ाहिर है जो इंसान हक़ के रास्ते पर ना चले, ख्वाह आलम तकवीनी हो या तशरीई, बातिल ख़यालात जो किसी के नज़दीक दुरुस्त नहीं उनके जाल में गिरफ़्तार होता है। मालूम है कि ऐसा इंसान किसी तरह से भी आला मकाम तक नहीं पहुँच सकता है। यही असलियत आसार का मनबा है, मगर खामों बेबुनियाद ख़यालात सिवाय नुकसान के क्या फ़ायदा दे सकते हैं। मुमकिन है इंसान कुछ दिन के लिए किसी न किसी तरीक़े से लोगों को गाफिल कर दे और झूठे वादों के ज़रिए इन्हें मशगूल रखे, नतीजतन वो बंद रास्ते में फंस जाएगा। ऐसा बंद रास्ता कि जहाँ खुद इसके और दूसरों के लिए सिवाय नुकसान और बदबख्ती के कुछ नहीं है। इस बिना पर आपका फरमान, वो शख्स जिसे हक़ फ़ायदा ना दे, बातिल से मिलने वाला नुकसान उसे दामनगीर होगा, और वो शख्स जो हिदायत के नूर से बहरामंद ना हो, वो गुमराही की वादी में हलाक होगा।
یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو واضح اور روشن تر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ حق کو قبول کرنے اور اس کی پیروی کرنے میں اکثر تلخی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی تلخی ہے کہ جس میں شفا کی تاثیر ہے، جس کا انجام بیماری اور موت کے چنگل سے آزاد ہونا اور سلامتی ہے۔ جو کچھ اوپر بیان ہوا اس سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ حق و باطل کا کوئی خود ساختہ وجود نہیں ہے۔ عالم تکوین میں حق سے مراد خارجی موجودات ہیں، اور عالم تشریع میں وہی اوامر و نواہی ہیں جن کا سر چشمہ انسانی افعال کے متوقع مفاسد و مصالح ہیں۔ اللہ نے موقع دیا تو مناسب موقع پر مزید وضاحت کریں گے۔ بہرحال اس جملے کے بیان سے امام عالی مقام کا منشا و مقصد ایک ایسا کلیہ ہے جو انسانوں کے نامہ اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے، جس پر توجہ دلانے کے علاوہ یہ بھی منشا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ اگر اللہ کے دستور جو حق اور عدالت کے عین مطابق ان کی پیروی نہ کریں تو ظلم و ستم کے چنگل میں پھنس جائیں گے اور تمام عمر باطل سے ملنے والے نقصان کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور اس گمراہی کا انجام بھی یہی ہوگا، یعنی ظلم و ستم میں گرفتار ہو جائیں گے۔ 9ویں نقطے میں امام علی علیہ السلام نے ایک دوسرے اہم مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس میں ایک اہم مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں تمام لوگ شریک ہیں اور بادل ناخواستہ انہیں جھکنا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الا وانکم قد امرتم بالزعنی ودللتم علی الزادی، جان لو کہ تمہارے لیے تیاری کا حکم مل چکا ہے اور اس پرخطر راستے کے لیے زاد راہ تلاش کرو۔ زعنی بوزن تعان کوچ کرنا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف، اس لیے زائینہ ہودج کے معنی میں ذکر ہوا ہے جو سفر کے وسائل میں سے ہے۔ سفر یا حرکت کرنے کا حکم وہی موت کا قانون ہے جو تمام انسانوں کی زندگیوں پر لاگو ہے۔ بچے جوانی کی طرف سفر کرتے ہیں اور جوان بڑھاپے کی طرف سفر کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ موت ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے کہ کسی کو فرار کی گنجائش نہیں۔ یہ ایک ایسا قانون ہے کہ کسی کو بھی پوری قوت و توانائی اور ہوش مندی سے اس کی مخالفت کی سکت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسا قانون ہے کہ خالق کائنات نے اسے تکمیل انسانیت کے لیے دستور العمل سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر تکوینی فرمان تشریعی شکل میں آیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85۔ ایک دوسری جگہ فرمایا ہے اینما تکونوا یدریککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں رہو موت آ کر ہی رہے گی، خواہ تم مضبوط محلات میں ہی چھپ جاؤ، سورہ نساء کی آیت نمبر 78۔ یہاں تک کہ پیغمبر اکرم جو مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے، ان سے بھی اس طرح خطاب ہوا انکا میتون وانہم میتون، سورہ زمر کی آیت نمبر 30۔ یقیناً اے رسول تم وفات پاؤ گے اور وہ لوگ بھی مر جائیں گے جو مر جائیں گے، نہ صرف انسان بلکہ تمام خلقت خدا کو موت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی ذات کے علاوہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، سورہ قصص آیت نمبر 88۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ جملہ امرتم بالزعنی میں سفر کرنے کے حکم سے مراد دنیا سے سفر کرنے کی تیاری ہو، جیسا کہ خطبہ نمبر 204 میں آیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں تجہروا رحمکم اللہ فقد نؤدی فیکم بالرجیل، چلنے کی تیاری کرو اس لیے کہ تمہارے درمیان سفر کی صدا دی جا چکی ہے۔ توشہ آخرت کے مقام پر بلا استثناء تمام انبیاء الہی اس دستور کو
خدا کی طرف سے اپنے ساتھ لائے ہیں کہ اے انسانوں تمہارے سامنے خطرات سے پر راستہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو بہت طویل اور جس کا فاصلہ دنیا اور آخرت کو گھیر لیتا ہے۔ اس راستے کو بغیر ذات راہ کے طے نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ذات راہ ایمان و تقوی الہی اور عمل صالح کے کچھ نہیں۔ توشہ آخرت تیار کرو، بے شک بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 197۔ وہ دولت جو بازار قیامت میں خریدار نجات کے پاس ہونی چاہیے، جس سے نجات و بخشش حاصل کر سکے، وہ اس شخص کا قلب سلیم ہے، جس کا اور خدا پر ایمان اور عشق اور تقوی کے نور سے پر ہونا ہے۔ اور جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اس دن مال و اولاد کام نہیں آئیں گے مگر وہ جو قلب سلیم، شرک سے پاک کے ساتھ خدا کے روبرو پیش ہو۔ اس راستے پر چلنے والے لوگ بڑی بڑی عالیشان عمارتوں کے نقش و نگار سے اپنا دل خوش نہیں کرتے اور نہ ان کی رنگینیوں سے دھوکہ کھاتے ہیں، بلکہ نجات کے ساحل اور منزل مقصود تک پہنچنے کی فکر میں رہتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کون سی چیز کام آئے گی۔ پیج نمبر 188۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے اور نیک اعمال خدا کے بعد باقی رہنے والے ہیں جو بہتر اور امید بخش ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 46۔ 10ویں اور آخری نقطے میں مولا کائنات نے اپنے پیروکاروں کو دنیا کی نسبت آخرت کی طرف توجہ دینے اور وہ مختلف کام جو اخروی نجات کا باعث ہیں اور وہ راستے جو قرب الہی اور انسان کی سعادت مندی کے راستے ہیں میں خطرناک رکاوٹیں ہیں، ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ وَطُولُ الْعَمَلِ۔ خطرناک چیزیں جن سے تمہیں ڈراتا ہوں وہ دو چیزیں ہیں، ہوا پرستی، خواہشات کی پیروی اور لمبی آرزویں۔ غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے اس معنی کو خطبہ نمبر 42 میں زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ نے فرمایا ایھا الناس وانا اخوف وان اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الهوى وطول العمل فاما اتباع الهوى فیصد عن الحق واما طول العمل فینسل آخرہ۔ اے لوگو جان لو تمہارے متعلق جس خوفناک چیز کے بارے میں مجھے ڈر ہے وہ دو چیزیں ہیں، ہوا و ہوس کی پیروی جو انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے اور لمبی امیدیں جو آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ رسول خدا کی روایت کے بنظر غیر مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اس گفتگو کو اپنے استاد اور آقا پیغمبر اسلام سے اقتباس کیا ہے، کیونکہ یہی معنی بحار الانوار میں حضرت کے کلمات کے ضمن میں نقل ہوئے ہیں۔ حقیقت میں یہ دو چیزیں گناہ کے سب سے خوفناک عوامل اور تقویٰ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، کیونکہ خواہشات کی پیروی کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ جب یہ انسان کے اوپر مسلط ہوں تو اس کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، نہ پیغمبروں اور معصومین کی حق باتوں کو سننے کی قوت رکھتے ہیں، نہ چشم بصیرت انہیں دیکھتی یا نظارہ کرتی ہے۔ یہ چیزیں انسان کو اس طرح اندھا کر دیتی ہیں کہ وہ ایسے خطرناک راستے پر چل پڑتا ہے جہاں ہر لحظہ گرنے کا امکان ہوتا ہے، مگر دنیا کی لمبی امیدیں اور مادی وسائل انسان کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ ابدی جگہ یہی دنیا ہے، اسی لیے وہ زندگی کے توہمات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے مقصد آخروی نجات و عافیت تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا۔ پیج نمبر 189۔ اس خطبے کے آخر میں جہان انسانیت کے اس بزرگ استاد نے ایک مختصر اور جامع نتیجہ اخذ کیا۔ فرماتے ہیں
तज़व्वुदू फी दुनिया मिनद दुनिया मा तहरुज़ून बिही अनफुसकुम गदा, इसी दुनिया में इसी दुनिया से तो आखिरत इख्तियार करो ताकि कल अपने आप को महफूज कर सको। जी हाँ, सफ़र तवील है। लंबा सफ़र करने वाले के लिए काफ़ी मकदार में ज़्यादा राह चाहिए। क्योंकि अनजान रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता, आकिल को चाहिए कि इस अहम नतीजे को दिलो जान से सुन ले और तमाम मेहनत और क़ुव्वत से ज़्यादा राह जमा करे और मौत से पहले सफ़र का बोझ तैयार कर ले। इस अंदाज से ज़्यादा राह जमा करे कि सफ़र के आखिर तक खर्च काफ़ी हो और वो ख़तरात जो रास्ते में पेश आते हैं इनसे परहेज़ करे और हर गोशाओं किनार में शयातीन के वसवसों और आमाल से जिनसे वो अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं उनसे खौफ खाए और दूर रहे। नकात: इस दुनिया से कौन सा ज़्यादा राह तैयार करें। अगर इंसानों को उन मुसाफिरों से तशबीह दें जो एक तंग और नाहमवार रास्ते से नेकियों और पाकीज़ियों से पुर एक बड़ी दुनिया की तरफ हरकत कर रहे हों, ये हमने कोई गैर माकूल बात नहीं कही, बल्कि हकीकी मुसाफिरत यही है कि इंसान इस पस्त और हकीर दुनिया से एक अजीम और लामतनाही जहाँ की तरफ सफ़र करता है और वो तमाम मामलात जो इस मामूली दुनिया में एक मकान से दूसरे मकान की तरफ सफ़र करने के लिए लाजिम होते हैं बहुत माज़रत, वही इस सफ़र में भी ज़रूरी है। ज़्यादा राह सवारी जहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सफ़र के ख़तरात, लुटेरों से डर, गर्ज़, इनमें से हर एक पर तवील बहस है। ज़्यादा राह के मामले में कुरान मजीद में तक़वा व परहेज़गारी, अताअत फ़रमान खुदा, तमाम नेकियों और पाकीज़ियों की अज़मत को वज़ाहत से बयान आया है। पेज नंबर 190। नहजुल बलागा के खुतबों में कहीं कहीं इस मायने का सहारा लिया गया है। इनमें खुतबा नंबर 183 में इमाम फरमाते हैं, व अंतुम बनु सबीलिन अला सफ़रिन मिन दारिन लैसत बिदारिकुम वक़द औ ज़िनतुम मिनहा बिल इरहाली व उमिरतुम फ़ीहा बिज़्ज़ाद। तुम इन मुसाफिरों की मानिंद हो जिनका कोई हकीकी घर नहीं है, अपने हमेशा रहने वाले घर की तरफ हरकत कर रहे हो। सफ़र का हुक्म मिल चुका है और ज़्यादा राह का दस्तूर आगाही का पैगाम तुम्हें दिया जा चुका है। इस मुकाम पर एक सवाल की जगह बाकी रह गई है कि आम तौर पर लंबे सफ़र में रास्ते के लिए ज़्यादा राह की ज़रूरत पड़ती है, ना कि मंजिल के लिए। हालांकि तक़वा व परहेज़गारी ही क़यामत में काम आएगी, जो निजात और बहिश्त में दाखिल होने का सबब है। बस तक़वा को ज़्यादा राह का नाम क्यों दिया गया है, इस नुक्ते पर तवज्जो देने से इस सवाल का जवाब रोशन होता है, और वो ये है कि इस लंबे सफ़र की इब्तिदा मौत के सकरात के वक्त से होती है और आलम बरज़ख में सफ़र का सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह क़यामत के दिन हिसाब व किताब के दौरान और सिरात की खौफनाक और मंजिलों में भी ये सफ़र जारी रहता है और आखिरकार बहिश्त पर इख्तिताम होता है। बेशक तक़वा आलम बरज़ख में भी क़यामत के दिन और बहिश्त में दाखिल होने से पहले की मनाजिल में भी ज़्यादा राह है। जी हाँ, तक़वा ही वो ज़्यादा राह है जो इन पुरखतर मनाजिल से सलामती के साथ गुजार देता है और मंजिल मकसूद की जानिब जो कि बहिश्त है रहनुमाई करता है। ये नुक्ता भी काबिल गौर है कि आया शरीफा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्तकाकुम, सूरह हुजरात की आयत नंबर 13, इसमें शक नहीं कि खुदा के नज़दीक तुम में सबसे बड़ा इज़्ज़तदार वही है जो बड़ा परहेज़गार हो। मुंदरजा पाला आयत में तक़वा को ही इंसान की वक़्त और करामत का मेयार करार दिया गया है और इस मायने पर नज़र रखें कि ईमान के लिए तक़वा को सबब निजात और कभी ज़ायदे राह के उन्वान से और कभी मेयार व करामत के उन्वान से ताबीर किया गया है। नहजुल बलागा के खुतबा 204 में रोशन तर ताबीरों को देखा जा सकता है जो ऊपर की बहस की वजाहतें हैं। फरमाते हैं, वन कलबू बिसालिही मा बेहज़रातिकुम मिनज़्ज़ादी फ़इन्ना अमा
مکم اقبتن قوتن بمنازل مخوفتن. اس طرح سے یہ شروع ہو رہا ہے، یہ ہے، اور اب میں اردو ترجمہ پڑھوں گی. توشہ آخرت، ایمان، تقوی اور عمل صالح کی تیاری کے ساتھ آخرت کی طرف حرکت کرو، کیونکہ سخت اور خوفناک راستے پیش آتے ہیں کہ جن میں پھنس جاؤ گے، ذرا ٹھہر جاؤ. پیج نمبر 191. ہم خدا بندے بزرگ و برتر سے چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس زادِ راہ کو تیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور خالی ہاتھ جیسا بھی اور جو کچھ بھی کرے ہمارا ہاتھ خالی ہی ہے. اس سفر میں بغیر نامہ اعمال کے نہ چلے. ہوا پرستی اور لمبی امیدیں سعادت انسانی کے دو سخت دشمن ہیں. اب ہمارے سامنے یہ ہیڈنگ ہے، آئیے اس کی ڈیٹیلز پڑھتے ہیں. خطبے کے آخر میں ہوا پرستی اور لمبی امیدوں کے عظیم خطرات کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے. اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کیونکہ خطرات کا اصلی نقطہ اور راز اسی جگہ ہے. ہوا پرستی سعادت انسانی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے. شہوات اور خواہشات نفس کی غیر مشروط پیروی بشری سعادت کی سب سے بڑی دشمن ہے. قرآن پیغمبروں کو بھی ان امور کے متعلق خبردار کرتا ہے. منجملہ حضرت داؤد کے متعلق فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام سے کہا، ہوائے نفس کی پیروی نہ کرنا کہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا. یہاں پر سورہ سواد کی آیت نمبر 26 لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ پڑھا میں نے. ایک دوسری جگہ پر ہوائے نفس کو ایک خطرناک بت کے عنوان سے یاد فرمایا ہے. یہ ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23. ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی ہوائے نفس کو معبود بنایا ہے؟ انہیں خدائے متعال نے، کیونکہ یہ قابل ہدایت نہیں تھے، علم کے ساتھ گمراہ کیا ہے، اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اس حالت میں خدا کے علاوہ کون ہے جو اس کی توبہ اور راہ حق کی طرف واپسی کے لیے ہدایت کر سکے؟ کیا تم غور نہیں کرو گے؟ بے شک ہوا پرستی آنکھوں اور کانوں کو اندھا اور بہرا کرتی ہے، عقل اور فکر انسانی پر مہر لگا دیتی ہے، اسے زندگی کے واضح ترین مسائل کی تشخیص کرنے سے محروم کر دیتی ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی خطرہ ہے؟ مگر جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے. یہ ہے ابھی جو ترجمہ میں نے پڑھا کہ مگر جو شخص اللہ کے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا. یہ سورہ ناسیہ کی آیت نمبر 40 اور 41 جن کا ترجمہ. اور ہمیں پیج نمبر 192 پر اس لیے قرآن بہشت صرف اس شخص کے واسطے قرار دیتا ہے جو خداوند عالم کے مخالفت سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کے مقابل استقامت دکھاتا ہے. بے شک لمبی آرزوئیں سعادت انسانی کے لیے بدترین اور خطرناک ہیں، کیونکہ تمام زندگی کے تجربے نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان آرزوؤں کی بلندی کو چھو نہیں سکتا. جس قدر انسان آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے، پھر بھی تمنا رکھتا ہے کہ مزید آگے بڑھوں. یہ بات واضح ہے کہ ایسی طویل اور بے حد و حساب خواہشات انسان کی تمام فکری اور جسمانی قوتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اور آخرت اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی اور جد و جہد کے لیے کوئی طاقت باقی نہیں رہتی. کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ وہ عمر کے آخری حصے میں بھی برے خیالات اور لمبی امیدوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی نہیں کر سکتے تاکہ وہ تہذیب نفس کے راستے پر گامزن ہو. ان آرزوؤں کی کچھ عجیب بات یہ ہے کہ جتنا انسان ترقی کرتا ہے اتنا اس کے اندر منفی جذبے میں اضافہ ہوتا ہے، اور غرور و غفلت کی لہریں اسے خوفزدہ کر دیتی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ پیغمبر اسلام کی طرف مخاطب ہو کر کفار کے کچھ گروہ کے طور طریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو. سورہ حجر کی آیت نمبر 3. انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ کھائیں اور زندگی کی مادی لذتوں سے بہرہ مند ہوں، اور لمبی آرزوؤں نے انہیں غفلت میں رکھا ہے، لیکن وہ جلد جان لیں گے کتنی بڑی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں اور قیمتی لمحات کو اپنی جاہلیت کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں. نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں آیا ہے، جو کوئی لمبی آرزوئیں کرے گا برے اعمال کا مرتکب ہوگا. کلمات قصار
کا نمبر ہے، جو یہ کلمہ قصار جو ہے وہ 36 نمبر کا جو ہے اس میں کہا گیا ہے۔ پیج نمبر 193، شرعی اسباب سے استفادہ کر کے ان آرزوؤں تک رسائی ہرگز ممکن نہیں۔ حلال و حرام کی آمیزش سے دوسروں کے حقوق کو پامال کر کے اور فرمان خدا کو فراموش کر کے ہی لوگ اپنی آرزوؤں تک پہنچ سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبہ 86 کے آخر میں حضرت علی نے اس سلسلے میں بہت ساری تعبیرات کے ساتھ سعادت کے طلبگار انسانوں کو خبردار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جان لو کہ لمبی امیدیں عقل کو گمراہ کرتی ہیں اور یاد خدا کو بھلا دیتی ہیں، اس لیے ان آرزوؤں پر اعتبار نہ کرو، یہ فریب ہے اور ایسی آرزویں کرنے والا فریب خوردہ ہے۔ یہ مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ امام علی مقام نے خطبہ 81 میں زہد و تقویٰ کا اصل رکن قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں، ایھا الناس الزادہۃ قصر الامل والشکر عند النعم والتورع عند المحارم۔ اے لوگو، زہد 3 چیزوں پر منحصر ہے: امیدوں کو کم کرنا، نعمتوں پر شکر اور گناہوں سے پرہیز کرنا۔ انسان کی آرزوئیں اس کی عمر، قدرت اور ممکنات سے ہمیشہ بلند ہوتی ہیں۔ اسی دلیل کی بنا پر ہوا پرست دنیا کے طلبگار ہرگز اپنی آرزوؤں کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، اکثر ناراحتی کے ساتھ جان دیتے ہوئے اور دنیا کی بے شمار تکالیف کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جہاں نے انسانیت کے بزرگ معلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشن اور واضح کرنے والی مثال کے ضمن میں اس مطلب کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت نے ایک دن لکڑی کے 3 ٹکڑوں کو لیا، ایک ٹکڑے کو اپنے سامنے زمین پر رکھا اور دوسرے ٹکڑے کو تھوڑے سے فاصلے پر رکھا اور تیسرے ٹکڑے کو کافی دور رکھا۔ پھر اپنے صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، خدا اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جو لکڑی کا ٹکڑا میرے سامنے ہے بمنزلہ انسان ہے، دوسرا ٹکڑا جو تھوڑا دور ہے موت اور زندگی کے آخری حصے کی مثل ہے، لیکن تیسرا ٹکڑا جو کافی دور رکھا ہے وہ انسان کی آرزوئیں ہیں اور وہ ان کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن ان آرزوؤں تک پہنچنے سے پہلے موت اس کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ البتہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آئندہ کی امیدیں اصل میں انسان کے لیے حرکت و تلاش، کوشش و وجوہات ہیں۔ امید و آرزو کا وجود کسی انسان میں ہونا عیب نہیں ہے بلکہ حسن ہے، اور اس کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ مگر انسان کی بدبختی کا باعث وہ آرزویں ہیں جو غیر منطقی اور حد سے زیادہ ہوں۔ یہ وہ چیز ہے کہ پیغمبر اکرم کی ایک معروف حدیث میں بنیادی اساس کے عنوان سے آئی ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، آئندہ کی امید رکھنا میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اگر امید کا نور نہ ہوتا تو کوئی ماں اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی اور کوئی کاشتکار کاشتکاری یا شجرکاری نہیں کرتا۔ بہار الانوار جلد نمبر 76 پیج نمبر 183۔ اس بنا پر اخلاق کے معلمین پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف اپنے دلوں کو آئندہ کی امیدوں کے چراغ سے روشن رکھیں اور دوسری طرف ان آرزوؤں کو اپنے منطقی اور معقول حدود میں رکھیں۔ منطقی اور معقول حدود وہ ہیں جو کہ انسان کی اپنی ضرورت اور قدرت کے مطابق ہوں۔ اپنے کو اس قدر ان بے مقصد آرزوؤں کی تلاش میں نہ رکھے کہ زندگی کے اصلی ہدف و مقصد کو کھو دے۔ اسلام آئندہ کی منصوبہ بندیوں کا مخالف نہیں ہے، بالخصوص وہ کام جو مسلمانوں کے اجتماعی اور معاشرتی سربلندی کا باعث ہوں اور ان کے دشمنان اسلام کے ساتھ لا تعلقی پیدا کرنے کا سبب ہوں۔ ایسے کام نہ صرف مذموم نہیں ہیں بلکہ عبادت کی ایک قسم شمار کیے جاتے ہیں۔ انفرادی زندگی میں بھی عاقبت اندیش ہونا ایک مقبول صفت ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ روایت میں سے حزم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ چیز جو اسلام میں مذموم ہے وہ حقیقت میں ایسی چیز ہے کہ انسان ایسی آرزوؤں میں غرق ہو جائے کہ آخرت کو بھول جائے اور اپنی پوری قوت و توانائیوں کو ان آرزوؤں کے حصول میں صرف کرے جن تک وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب ہے ہیڈنگ ضمیمہ۔ علامہ رضی قدسرہ مرحوم اس خطبے کے آخر میں چند وضاحتیں بیان فرماتے ہیں۔ میں اردو ترجمہ پڑھوں گی ان کا۔ پیج نمبر ہے 195۔
میرے خیال میں اگر دنیا میں کوئی ایسا کلام ہے جو انسان کو اتنی شدت سے اور قوت کے ساتھ زہد کی طرف کھینچے اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے پر تیار کرے تو وہ یہی گفتگو امیر المومنین کے اس خطبے کی ہے، جو انسان کی طویل اور دراز امیدوں اور آرزوؤں کو قطع کر دیتی ہے اور ضمیر انسانی کو بیدار کر کے اس کے دل میں برے اعمال سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اس خطبے کے تمام جملوں میں یہ کلمات سب سے زیادہ عجیب، اہم اور حیرت انگیز ہیں کہ مولا فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، آج کا دن تیاری اور آمادگی کا دن ہے اور کل کا دن آزمائش اور مقابلے کا دن ہے۔ آگے بڑھ جانے اور کامیاب ہو جانے والوں کے لیے جنت ہے اور پیچھے رہ جانے اور ناکام رہنے والوں کے لیے عذاب آتش دوزخ ہے۔ امام نے اس خطبے میں پرمعنی الفاظ اور ایسی عمیق تمثیلات و تشبیہات کے استعمال کی ہیں جن میں عجیب اسرار و رموز اور انتہائی لطیف معنی پوشیدہ ہیں، اور اس جملے میں وَالسَّبَقَةَ وَالْجَنَّةَ غایۃ النار میں مولا نے مقابلے کے انجام کے لیے دو الفاظ سبقتہ اور غایتہ استعمال فرمائے ہیں، جن میں ایک لطیف نکتہ پوشیدہ ہے۔ جنت کے لیے مولا نے فرمایا سبقتہ الجنہ، لیکن جہنم کے لیے السبقۃ النار ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ لفظ سبقت کسی پسندیدہ اور عزیز شے کی طرف بڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بہشت ایسی ہی چیز ہے جس کی طرف رغبت اور شوق ہوتا ہے، جبکہ آتش جہنم، جس سے خدا اپنی پناہ میں رکھے، ہرگز کوئی پسندیدہ اور عزیز جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام نے السبقۃ النار نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد ہوا والغایۃ النار، کیونکہ غایت انجام کار کا مفہوم ایسا انجام ہے جو کسی بھی عمل کا ہو سکتا ہے، خواہ یہ انجام مسرت بخش ہو یا انتہائی تکلیف و رنج دینے والا ہو۔ در حقیقت یہ کلمہ غایتہ دوسرے کلمات مسیر اور معال کے مانند ہیں، جن کے معنی انجام کار ہیں، جیسا کہ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اے رسول کافروں سے کہہ دو کہ تم جو چاہو وہ کرو، کل تمہارا انجام جہنم ہے۔ ظاہر ایسے موقع پر مناسب نہیں ہے کہ یہ کہا جاتا کہ سبقکم الی النار، تمہاری سبقت جہنم کی طرف ہے۔ اس خطبے پر مزید غور کیجیے، کیونکہ اس کا باطن حیرت انگیز اور اس کی فکری گہرائی بہت زیادہ اور لطیف ہے۔ مولا کے زیادہ تر کلمات اسی نہج پر ہیں۔ نہج البلاغہ کے بعض نسخوں میں سبقتن سین پر زبر کی بجائے سبقتن سین پر پیش سبقتو پر پیش ہے درج ہے، جو کہ عربی زبان میں اس انعام کو کہا جاتا ہے جو مقابلہ جیتنے والے کو دیا جاتا ہے۔ دونوں الفاظ یکساں اور ہم معنی ہیں، کیونکہ انعام اچھے کام اور مقابلے پر دیا جاتا ہے، نہ کہ کسی مذموم کام پر۔ یہاں پر خطبہ نمبر 28 اور اس کے تمام نکات، اس کے تمام حصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ، پروردگار عالم توفیقات میں اضافہ کرے، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب ہم خطبہ نمبر 29 پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں۔ خدا حافظ۔